چینل اور یہ جو وبا آئی ہے اس نے ہر ایک کا کام بند کر دیا ہے. اگر تو یہ لاک ڈاؤن اور 15 دن رہتا ہے تو 50 لاکھ لوگ تقریباً اگر ایک دم سے بے روزگار ہو جاتے ہیں, لوگوں پر جابز ہوں گی, لوگوں کے معاشی حالات صحیح ہوں گے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور یہ جو وبا آئی ہے اس نے ہر ایک کا کام بند کر دیا ہے, ہر ایک جو ہے وہ تکلیف میں ہے. لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں ان شعبوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, اور ان شعبوں کو تھوڑا مراد دینا یا ریلیکسیشن دینا جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اگر 14 کو یہ کوارنٹین ختم ہو جاتا ہے, جس کا مجھے شک ہے, بائی دا وے میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں, میں کسی حکومتی آدمی سے بات کرنے کے بعد نہیں میں کہہ رہا, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ابھی تو وی آر ہٹنگ دا اسپائک. اور وہ جو ہے کیونکہ ہمارا لاک ڈاؤن بڑا لیک لاسٹر قسم کا تھا اور بڑا کمزور قسم کا لاک ڈاؤن ہے, تو ابھی تو پیشنٹس نکل رہے ہیں جو پازیٹیو پیشنٹس ہیں, اور کافی زیادہ نکل رہے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ طویل مدتی جو لاک ڈاؤن ہے اس سے آپ کے تقریباً سارے ہوٹلس اور 50% سے زیادہ ریسٹورینٹس اور جو شاپنگ مالز وغیرہ کے اندر ہیں اور فوڈ آؤٹ لیٹس وغیرہ جو ہیں وہ سب بند پڑے ہیں. اب جب ریسٹورینٹس بند ہوتے ہیں تو کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرح جو فوڈ انڈسٹری ہے وہ بھی ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کے اوپر لاکھوں لوگوں کا دار و مدار ہوتا ہے. صرف وہ نہیں جو مالکان ہوتے ہیں, صرف وہ نہیں جو ادھر ویٹرز ہوتے ہیں, بلکہ ادھر جو سپلائی کرنے والے ہیں, کوئی مرغی سپلائی کر رہا ہے, کوئی گوشت سپلائی کر رہا ہے, کوئی سبزیاں سپلائی کر رہا ہے, کوئی نمک سپلائی کر رہا ہے, کوئی لانڈری والے ہیں, ان کے کپڑے دھل رہے ہیں, ان کی اور یعنی بہت سی انڈسٹریز جو ہیں وہ یہ فوڈ کے ساتھ اور ہوٹل کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں. اب سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ اس میں بہت سے لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے. لوگوں کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے, خاص طور وہ لوگ جنہوں نے کرایوں کے اوپر گھر لے کے اور 2-3 کروڑ روپے جن کے پاس تھا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی اور انہوں نے ریسٹورینٹ کھول لیے. تو اب انہوں نے کرایہ بھی دینا, انہوں نے بل بھی دینے, انہوں نے سب کچھ دینا. اب وہ تنخواہیں بھی ان کو سر میں. جب وہ کمائیں گے تو اس میں سے وہ خرچے نکالیں گے نا, جب کمائی ہی نہیں ہوگی تو ان میں سے خرچے کیسے نکلیں گے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد دنیا بھر میں ہوٹلز تو بند پڑے ہیں, اور پاکستان میں بھی اب صورتحال یہ ہے کہ ہوٹلز جو ہیں وہ شاید اب کوارنٹین کی آفرز دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ آئیں, اور اگر آپ نے کوارنٹین ہونا ہے تو آپ ہوٹل میں کمرہ لے کے یا سویٹ لے کے بڑے سستے داموں پہ آپ وہاں پہ رہ جائیں, اور تاکہ نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے, اور آپ وہیں ہیں, آپ کا ٹی وی ہے, کیبل ہے, سب فیسلٹیز ہیں, لانڈری وغیرہ ہے, اور آپ آرام سے وہاں پہ وہ ٹائم گزار لیں. ریسٹورینٹس کیا کریں, ہوٹلس بھی بہرحال یہ کوئی سلوشن تو نہیں ہے, لیکن اسٹل ریسٹورینٹس کیا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ریسٹورینٹس اور ہوٹل بزنس جو ہے ان کے اوپر ان لوگوں کو جو GST وغیرہ ہے, جو سیلز ٹیکس وغیرہ ہے اس کی چھوٹ دیں. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100% فری کر دیں, لیکن اس کو 1% پہ کر دیں تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں بھی رہیں, اور وہ جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی انکم یا کوئی نہ کوئی ان کو ایک سولوشن اورینٹڈ چیز بھی ہو جائے ان کے لیے. اب جو ریسٹورینٹس بند ہیں اس کی وجہ سے فوڈ ڈلیوری کا جو کام ہے وہ بھی بہت بند پڑا ہے. چند ریسٹورینٹس ہیں جو فوڈ ڈلیوری کر رہے ہیں, لیکن میں نے ان کا دیکھا ہے تو ان کا ایکچولی 10% پہ کام آیا ہے, اور 10%, 15%. بہت ایک نے تیر مارا تھا لاہور شہر میں تو وہ 18% پہ آپریٹ کر رہا ہے. جو 18% یا 15% پہ جب سیلز ہوتی ہیں تو اس سے آپ پوری اسٹیبلشمنٹ اپنی جو ہے اس کا خرچہ نہیں نکال سکتے. اگر تو یہ لاک ڈاؤن اور 15 دن رہتا ہے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق میں اپنی رائے دے رہا ہوں, اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, کم از کم 50% ریسٹورینٹس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور یہ نہیں کھل سکیں گے. اور خاص طور پہ وہ جو کرائے کے جگہوں پہ ہیں, چاہے وہ مال کے اندر ہیں چاہے وہ گھر کے اندر ہیں. اب دیکھیں, ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا میں جیسے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے, خاص طور ووہان وغیرہ میں, اور لوگ باہر نکلے ہیں, تو جو فوڈ بزنس ہے وہ 1/3 پہ آ گیا. ایک دم سے لوگ باہر نہیں نکل رہے. اب ایک جو اسٹڈی اویلیبل ہے اس میں جو ایوریج چائنیز ہے وہ 28 دفعہ ایک مہینے میں گھر سے باہر کھانا کھاتا ہے. یعنی 28 دفعہ میں لنچ ہو سکتا ہے, بریکفسٹ ہو سکتا ہے, ڈنر ہو سکتا ہے, کوئی ایک کھانا یا 2 کھانے وہ گھر سے باہر کھاتا ہے.
اور اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے وہاں پہ. لیکن اب جب سے یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے چائنا کے اندر 1/3 ہو گیا. ایک تو ریسٹورینٹس کھل نہیں سکے پورے کے پورے, اور جو ہیں اس میں جانے والے کم ہیں, کیونکہ لوگوں پر جابس ہوں گی, لوگوں کے معاشی حالات صحیح ہوں گے, لوگوں کے پاس سیونگس ہوں گی, تو لوگ کوئی باہر جائیں گے کھانا کھانے. تو وہ دوسری طرف لوگوں کی جابس جا رہی ہیں, اکانومی کا پہیہ رکا ہوا ہے, تو ریسٹورینٹ کون جائے گا. تو آلریڈی وہاں پہ ان کے ہوٹل اور ریسٹورینٹ بزنس جو ہے اس کو بڑی سیریس ہٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے. اب خدشہ یہ ہے کہ صرف چائنا میں 9 ملین افراد جو ہیں وہ اب بے روزگار ہو جائیں گے, اور ان میں سے 60% کا تعلق جو ہے وہ اس فوڈ انڈسٹری سے ہے. اور یعنی آپ سمجھیں کہ 50 لاکھ لوگ تقریباً اگر ایک دم سے بے روزگار ہو جاتے ہیں تو اس کا برڈن کتنا پڑے گا. اور یہ اسکلڈ لیبر ہوتی ہے, یعنی جو شیفس ہوتے ہیں, جو ویٹرز ہوتے ہیں, جو کچن میں کام کرنے والے ہیں, کوئی کولڈ کچن میں کام کر رہا ہے, کوئی ہاٹ کچن میں کام کر رہا ہے, کوئی کیٹرنگ کچن میں کام کر رہا ہے. تو یہ بڑے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہاں سے نکل کے کوئی اور کام شروع کر دیں گے, اب لوہے کا کاروبار شروع کر دیں گے. سو یہ جو جاب لیسنس ہے یہ بڑی سیویئر ہوگی, اور ایک ایک آدمی کئی لوگوں کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے گھر میں. تو ہمیں اس کا پہلے سے پلان کرنا ہے. پاکستان میں بھی بہت سے سیکٹرز جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ ہیں, اسپیشلی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے. بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوشن ہے, کوشن کٹی ہے, جیسے اسکولز والے یا کالجز والے جو مرضی کہیں, آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا کہ ان کے پاس ایک کوشن ہے اور وہ جو ہے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن فوڈ انڈسٹری جو ہے اس میں تو کوشن ہوتا ہی نہیں. اس کی ریزن جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ یہ آتا ہے, اس میں سے فوڈ کاسٹ نکالتے ہیں, اس میں سے ریسٹورینٹ کاسٹ نکالتے ہیں, اور پھر باقی جو ہے وہ امپلائیز کی کاسٹ نکالتے ہیں, پھر ان کا اپنا پروفٹ ہوتا ہے. تو وہ پرسنٹیج ہے بڑی تھوڑی جس کے اوپر یہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ. اور اس میں بھی دن ہوتے ہیں کہ ویکینڈس پہ چل رہا ہے, اس میں تو 3 دن ہفتے کے جو ہے وہ آپ بس چل گزارا کرتے ہیں, اور آخری 3 دن جو ہے وہ آپ اس میں فل موڈ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ پہلے 3 دن یا 4 دن کو بھی کور کر رہا ہوتا ہے. سو اٹس اے ٹرکی بزنس, اٹس ناٹ ایزی بزنس. یہ وبا کے باعث جو ہے آپ یہ دیکھیے گا کہ ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ تو ایک دم سے بیٹھے گی اور کئی مہینے نہیں کھڑی ہو سکے گی. جب ٹورزم انڈسٹری بیٹھ رہی ہوگی تو ہوٹل انڈسٹری آٹومیٹیکلی بیٹھے گی. جب ہوٹلس بیٹھیں گے تو ریسٹورینٹس بھی بیٹھیں گے. فوڈ آؤٹ لیٹس وغیرہ جو ہیں, فوڈ کورٹس وغیرہ جو ہیں بڑے بڑے, اور شاپنگ مالز وغیرہ میں وہ ایک دم سے نیچے جائیں گے, کیونکہ بائنگ پاور نہیں ہے لوگوں کی, پرچیزنگ پاور نہیں ہے. اس وقت بھی ایز اس ویک 90% تو ہوٹل آکوپنسی جو ہے ریورس میں, یعنی اگر پہلے 90% ہوتی تھی تو اب وہ صرف 10% آکوپنسی پہ ہوٹلز جو آپریٹ کر رہے ہیں. تو کتنے مہینے وہ اپنے لاسز کو ماؤنٹ ہونے دیں گے اور اس کے ساتھ آپریٹ کرتے رہیں گے. اب اس سال 50% ریسٹورینٹس تو ہمارے اب ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتے ہیں. خاص طور KPK میں ٹورزم انڈسٹری بہت متاثر ہوئی ہے. یہ وہ وقت ہے جب اندرون ملک اور بیرون ملک بہت لوگ KPK جا رہے تھے, اور KPK میں ایک اپورڈ ٹرینڈ آیا تھا ٹورزم کا, تو سڈنلی وہ سپریس ہو گیا. اب وہاں ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کا بزنس چلتا تھا. مثلا ایک اندازے کے مطابق سوات میں 400 ہوٹل ہیں, صرف سوات میں 400 ہوٹلز ہیں, چھوٹے بڑے. آپ کو تو ایک سرینا نظر آتا ہے نا, لیکن یہ کہ اور بڑے ہوٹلز ہیں, اور ان میں تقریباً 23,000 لوگ امپلائڈ ہیں, اور اس وقت سارے ان امپلائڈ ہیں. یعنی صرف سوات میں اس وقت 23,000 لوگ جو ریسٹورینٹ اور ہوٹل انڈسٹری سے منسلک ہیں وہ سب ان امپلائڈ ہیں. سب کو چھوڑ دیا انہوں نے مالکوں نے کہ بھائی ہم خود کھائیں گے کہ تمہیں کھلائیں گے, کس کو کھلائیں گے. اچھا, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید اس صورتحال میں آن لائن فوڈ انڈسٹری یا آن لائن ڈلیوری جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہوگا, لیکن نہیں, لوگ ڈر گئے ہیں. لوگ نہیں منگا رہے باہر سے چیزیں کہ یار اس میں جرمز نہ آ رہے ہوں, اس میں جراثیم نہ آ رہے ہوں, اس میں کوئی وائرس نہ آ رہا ہو. بہت کم ہو گیا. اور کیٹرنگ تو کیسے ہوگی کہ اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میں کدو کی بھجیا بھی کھا لوں گا تو ٹھیک ہے, میں تو اس وقت کو منگاؤں نا کہ اگر ایمرجنسی میں میرے گھر مہمان آ گئے ہیں تو میں کہوں اچھا جی میں آج سالٹ اینڈ پیپر سے یہ منگا لیتا ہوں, تو میں سویٹ افیئر سے یہ منگا لوں, یا میں کسی اور سے یہ منگا لوں. لیکن جب میرے پاس آنا نہیں کسی نے, نہ میں نے ملنا ہے کسی کو, نہ میں کسی کو کھانا اس طرح آفر کر رہا ہوں, تو میں اپنے گھر میں دال سبزی دال چاول کھا کے میں سکھی ہوں, میں خوش ہوں. اور وہ جو فوڈ کیٹرنگ بزنس ہے وہ ایکچولی بہت ہٹ ہو رہا ہے.
اب ریسٹورنٹ سیکٹر میں اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق پورے پاکستان میں کئی لاکھ افراد جو ہے وہ بے روزگار ہو کے بیٹھ گئے. اب میں ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کے تھرو گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے سٹیپس لیے جائیں کہ یہ ریسٹورنٹ انڈسٹری اور جو ہوٹل انڈسٹری ہے یہ بالکل کرپل نہ ہو. ان کے ٹیکسز جو ہیں ان کے اوپر ان کو ریلیف دی جائے, ان کی جو جی ایس ٹی ہے اس کے اوپر ان کو ریلیف دی جائے. جو لوگ کرایوں کی جگہوں پہ ہیں یا شاپنگ مالز وغیرہ میں ہیں, گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کروائے کہ 3 مہینے کا چلیں کرایہ یا 4 مہینے کا کرایہ ان کا معاف ہو جائے. کچھ برڈن شیئرنگ ہو ان کی, اس حساب سے میں ان کو بھی پابند کریں کہ جی جو اپنے امپلائیز کو نہیں نکالے گا, جو ویٹرز کو نہیں نکالے گا, کوکس کو نہیں نکالے گا, کام کرنے والوں کو نہیں نکالے گا, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو بجلی کے بل کی مد میں, اس کو گیس یا پانی کی بل کی مد میں, اس طرح ہم جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کروائیں. کیونکہ یاد رکھیں یہ جو ہوٹل اور ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن اس کے اندر لاکھوں افراد جو ہیں وہ اس سے براہ راست منسلک ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے ملک میں پوسٹ اکانومی کو چلانا ہے تو چاہے کنسٹرکشن ہو چاہے ایگریکلچر ہو, اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹورزم انڈسٹری ہے, ہماری جو ہوٹل اور ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے, اس کو ہمیں بہت سپورٹ کرنا پڑے گا, اس کو چلانا پڑے گا. آئی ہوپ کہ یہ آپ میرے سے اس بات پہ ایگری کریں, اس میسج کو اتنا شیئر کریں تاکہ یہ حکمران تک پہنچ جائے اور وہ اس کے اوپر سوچیں, اس کے اوپر غور کریں. اور آپ پلیز سبسکرائب کریے گا اس چینل کو, بیل آئیکن یا گھنٹی کا نشان جو ہے اس کو ضرور پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.